السلام علیکم ناظرین، آج 9واں روزہ ہے اور 9ویں پارے کی ٹوٹل 160 آیات ہیں، اور اس میں سے ہم سورہ اعراف کی 179 آیت کو آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے جن اور انسانوں میں سے اکثریت کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ انتخاب اس کی بتاتا چلوں اس آیت کی، وہ یہ ہے کہ جہنم میں صرف منکر ہی نہیں بلکہ وہ مسلمان بھی پڑے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے دل، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا وہ استعمال نہیں کیا جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا۔ اس آیت کا سیاق و سباق اس سے بھی زیادہ انتہائی متاثر کن ہے کہ اس سورہ میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کی قوموں کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان قوموں کے تذکرے سے مجھے آپ کو کیا سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت ملنے کے باوجود قوم آنکھوں دیکھے کا انکار کرتی رہی اور دل سے فیصلے نہیں کرتی رہی، اور کانوں سے سننے کے بعد، انبیاء علیہ السلام کو سننے کے بعد وہ پھر بھی باطل کے ساتھ چپکی رہی اور چمٹی رہی، تو اللہ نے ان کا جو حشر کیا آج مجھ میں اور آپ میں جو بھی اس روش کو اپنائے ہوئے ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے انجام کو دیکھ لے اور قرآن کی طرف رجوع کر لے۔ اب میں حسب معمول اس آیت کے چند پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو بہت اچھی طرح یہ آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ ہم اگر اس آیت کی تفصیل میں، کسی بھی آیت کی تفصیل میں جائیں تو شاید ہمیں گھنٹوں کے لیے یہ گفتگو کرنی پڑے، لیکن ہم تو صرف آپ کو کچھ چکھانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو قرآن پاک سے مستقل جوڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اس میں سے پھر بہت سے تفسیروں کو پڑھنے کے بعد اس میں سے چند کی پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان ایپیسوڈز میں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو میں اس آیت کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دل، آنکھیں اور کان یہ یا تو ہدایت کے اوپر ہوں گے یا یہ باطل کو اور اس کو سننے اور اس کو دیکھنے میں مصروف ہوں گے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو گیج کر لیجئے، آپ اپنی کل کی صرف 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھ لیجئے، بلکہ عید والی دن کی زندگی کو دیکھ لیجئے گا، اس کو گیج کر لیجئے گا، اور رمضان ختم ہوتے ہی اپنی زندگی کو گیج کر لیے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے دل، میری آنکھیں اور میرے کان یہ کس چیز کو زیادہ سنتے، دیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سابقہ قوموں کی منظر کشی کے بارے میں ایک مفسر نے کہا کہ قرآن سابقہ قوموں کی منظر کشی ایسے کرتا ہے کہ جیسے وہ واقعہ ہمارے سامنے ابھی ہو رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات لگی مجھے، اس لیے چن کے آپ کے سامنے لے آیا۔ واقعی ایسا ہے، قرآن کریم کے ان سابقہ انبیاء کے واقعات کو بار بار پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ بلکہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ میرے فیورٹ سپیکر تھے مفتی جمیل صاحب، جو رائے ونڈ کے تبلیغی مرکز کے وہ ساری زندگی امام رہے۔ ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے۔ ان کا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان کو جلد بڑھوتری دینا چاہتا ہے اور اس کے ایمان کا لیول بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک سے تمام سابقہ انبیاء کے ساتھ جو اللہ کی مدد اتری اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ کیسی کمال بات ہے! تو یہ ایک نقطہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر کھڑا کر سکتا ہے۔ انبیاء کے مکالمے ہیں، گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے وہ اپنی قوموں کو یہ کہہ رہے ہیں، اور قومیں بدبختی سے جو جواب دے رہی ہیں وہ مکالمے بھی قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ تو یہ گویا ایسے ہی ہے کہ پورا منظر وہ کوئی 3000 سال پہلے نہیں ہوا بلکہ سامنے میرے ہو رہا ہے۔ اس میں سے مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا وتیرہ اپنے اس دین کے ساتھ کیسا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت پاک میں دل کا ذکر ہے، تو دل کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ دل کی اہمیت کے اوپر آپ کو قرآن پاک سے پھر آیات جمع کر کے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، پھر حدیث مبارکہ میں جو دل کی اہمیت پر اور دل کے مین رول کے اوپر، ہدایت یا گمراہی میں اس کا جو مین رول ہے اس پر جو حدیث مبارکہ ہے ان کو 2-4 کو جمع کیجئے، ان کو خود سمجھیے، اور پھر اس کو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو نظر ہے یہ دنیا کی جب چیز کو دیکھتی ہے تو اس سے متاثر ہوتی ہے۔
آپ اپنی نظر کو کہاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ روز کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں؟ کیا آپ روز اپنے سے اوپر کسی کے کیریئر کو دیکھتے ہیں؟ یا آپ روز رب کی نشانیوں کو دیکھنے کی عادت اپنائے ہوئے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر گیج کرنا چاہیے۔ یہاں میں اپنے ناظرین سے ایک بڑی اہم بات شیئر کرتا چلوں۔ ہم میں سے، پاکستان میں سے جو لوگ ایسے ہیں، کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی یورپ کو دیکھا ہی نہیں، کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے، تو کسی ملک کو کیا دیکھنا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کسی بھی بچے کو روک کے پوچھ لیجئے، آپ کسی بی ایس کے اسٹوڈنٹ کو روک کے پوچھ لیجئے، اسے کہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ میں امریکہ میں جا کے یا یورپ میں جا کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ تم وہاں کیوں پڑھنا چاہتے ہو، وہاں کیوں زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو آپ کو 2-4 گھنٹوں کے وہ لیکچر بتا دے گا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یورپ ہم میں سے کروڑوں لوگ نہیں گئے، لیکن یورپ کی سڑکوں کا، یورپ کی بلڈنگز کا، یورپ کے سسٹم کا، یورپ کے کھانوں کا یہ اتنا یہاں تذکرہ ہو چکا ہے کہ بچے کی زبان پہ ہے، جائے بنا وہ جانتا ہے کہ یورپ میں کیسی بلڈنگز ہوتی ہیں، یورپ میں کیسی سڑکیں ہوتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ تذکرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم کسی چیز کے تذکرے ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر کرنا بند کر دو، اور جب تم کسی چیز کی تذکرے کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو بس اس چیز کو بار بار بیان کرتے رہو۔ یہ میں نے آپ کو ایک بڑی جھٹکی مثال سے آپ کے سامنے، آپ کے معاشرے کا ایک کیتھارسس رکھ دیا کہ ہمارے ہاں نہ قرآن کا تذکرہ ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کوئی روشنی پکڑتے، اور انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، جیسے اس پوری صورت میں بھی ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، تو ہم اپنے بچوں کو یہ بچپن سے ازبر کراتے اور خود بھی اپنی زندگی کو بدلتے اور ان کی زندگی کو بھی ایک سیدھے راستے پہ رکھتے۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم ترین بات ہے، ہم نے تو ایک تذکرہ چھوڑ دیا، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اب وہ تذکرہ ہی مردہ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو بمبارڈمنٹ ہے ایک فکری مغالطوں کی اور فکری بے راہ روی کی، تو اس سوشل میڈیا کے کینوس کو سامنے رکھیں۔ اور میں نے پیو کی ریسرچ دیکھی، اس کو اب جب آپ سنیں گے تو آپ ہل جائیں گے اندر سے کہ پاکستان میں تقریباً روزانہ 550 گھنٹے کا مواد 1 گھنٹے میں اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ابھی 4 سے لے کے 5 بجے تک صرف 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جو آپشن ہے جس میں سے آپ نے چننا ہے، تو وہ یہ پیو ریسرچ کہتی ہے کہ آپ 550 گھنٹوں کا اپلوڈڈ مواد ہے، اس میں سے آپ صرف 1 گھنٹہ دیکھ پائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ توازن کتنا بگڑا ہوا ہے، اور اس میں پھر یہ بمبارڈمنٹ ہے۔ تو پھر سوشل میڈیا کے اس پرفتن دور میں آپ کے لیے میں ایک ہوم ورک چھوڑ کے جاتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ مجھے اپنے دل کو، اپنی آنکھ کو اور اپنے کان کو اس سوشل میڈیا کے دور میں کتنا محتاط رکھنا ہے، اور میں اپنے بچوں کو کتنا محتاط رکھ پا رہی ہوں۔ یہ سوالات آپ خود سوچئے گا۔ اسی آیت کے ذیل میں ایک بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، اور ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر لیجئے کہ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بننے اور بگڑنے میں ایک باہمی ربط رکھتی ہیں، جیسے دل ہے، آنکھ ہے اور پھر کان ہے۔ تو آپ یہ غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر دل اور کان کے اوپر تو بڑا پہرا بٹھایا ہو، لیکن آپ کی آنکھ بڑی آزاد گھومتی ہو اور آزاد دیکھتی ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر بھی آپ ہدایت پر رہیں۔ آپ پر اثر آئے گا اور آپ بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ تو ان تینوں چیزوں کا آپس میں باہمی ربط ہے، اسی لیے ان تینوں چیزوں کو اکٹھے ایک ہی وقت میں محفوظ بھی بنانا ہوگا اور اس کے اوپر پہرا بھی بٹھانا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ دل، آنکھ اور کام سے صرف وہی کام لیے جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہے ہیں۔ اگر آپ کے ان تینوں چیزوں کا کوئی اور یوزیج بھی ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نماز بے اثر نہ ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو پھیکا لگے اور بے اثر لگے۔ وجہ کیا ہوگی کہ آپ نے ان تینوں میں سے کہیں نہ کہیں کسی کے یوزیج میں کوئی غلطی کی ہے اور آپ نے کوئی بلنڈر کیا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو اب اس کی گہرائی میں جانے کے لیے بھی میں نے کچھ ریسرچ کی کہ بھئی جانور جو ہیں وہ کیسے گھر بناتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض جانور ایسے ہیں، اس کے اوپر ماڈرن سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ وہ ایسی انجینئرنگ کا شاہکار گھر بناتے ہیں کہ انسان بھی ابھی تک ویسا نہیں بنا سکتا۔ یہ سب جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں،
یہ سب جانور اپنے بچوں کو گرمی، سردی اور موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سب جانور اپنے بچوں کو دشمن جو بڑے جانور ہیں، موذی جانور ہیں، ان سے بچا کے رکھتے ہیں، اپنے نسل کو پالتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہی کام آپ میں بھی کر رہے۔ تو یہ جب آیت میں نے بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ اس وقت میں ایک ٹیکسٹائل میں تھا، تو جب میں نے یہ غالباً 2005 کی بات ہے، تو جب میں نے یہ آیت قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تھا، آیت پڑھی تو میں نے اپنے آپ کو کیتھارسس کیا۔ تو اب یقین جانیے کہ ایک دن کے بعد میرے اپنے دل نے کہا کہ میں بیسیکلی ان جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میری جو ایک سوچ تھی وہ یہی تھی کہ میں نے اس ٹیکسٹائل کی وجہ سے ڈیفنس لاہور میں ایک بہت بہترین کوٹھی بنانی ہے اور ایک بہترین گاڑی رکھنی ہے، پھر میری ایک شادی بھی اچھی جگہ پر ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو CSS کرواؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ سارے خیالات ایسے ہیں، ان میں برائی تو کوئی نہیں ہے، لیکن خالی اسی میں کھپ جانا اور اس کو کرتے کرتے ہمارے بچے نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو دور کی بات، غسل کے فرائض تک نہیں جانتے۔ آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیے اور صرف یہ 2-3 بنیادی چیزیں پوچھ لیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، کوئی آپ کو بتا گیا تو مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا۔ آخر میں اس گفتگو کا اختتام اپنے سب سے فیورٹ سپیکر علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ نے جو اس آیت کی تشریح میں ایک قول کہا، میں اسی پہ اس کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کبھی تم نے سوچا کہ دنیاوی آنکھیں رکھتے ہوئے قرآن تمہیں اندھا کیوں کہہ رہا؟ یہ ایک دنیاوی کان رکھتے ہوئے، یعنی کان موجود ہے، تم اس سے سارے کام کر رہے ہو، لیکن قرآن پھر بھی تمہیں بہرا کہہ رہا، اور یہ دل رکھتے ہوئے قرآن تمہیں ایک مردہ دل والا کہہ رہا، اس کی وجہ کیوں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، میں روز 40-50 سالوں سے ان سے کام لے رہا ہوں، لیکن قرآن پھر بھی آپ کو اندھا بہرا کہہ رہا، تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا کہ کیا میں اندھوں والی اور بہروں والی زندگی گزار رہا ہوں، یا قرآن کے مطابق میں ان سے حق کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئی آیت انقلاب لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔